حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے قبل کرۂ ارض اور آسمان پر دو قسم کی مخلوقات رہتی تھیں، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے فرشتے ہیں جو آسمانوں میں رہ کر دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے یہاں عورتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے۔ ناری مخلوق جنات ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے، یہ زمین پر رہتے ہیں۔ ان کے یہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی نسل بھی خوب پھیلتی ہے۔ جنات میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ مجھے بھی فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن میں جنات کی نسل سے ہوں اور آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے سے پیدا کیا گیا ہوں۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح میرے جد امجد تارانوس کو ابو الجن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ مورخین نے ان کا نام مارج بھی لکھا ہے۔ میرے والد کا نام چلیپا اور ابو الغوا ان کی کنیت تھی۔ میرے باپ کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ وہ بڑا باروب، بہادر اور نڈر جن تھا۔ میرا باپ اپنی قوم کا سردار تھا۔ قوم اجنا کا ہر جن میرے باپ کی دہشت سے خوف کھاتا تھا، اسی لیے اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے یاد کرتی تھی، جس کے معنی ہیں دل دہلا دینے والا۔ میری ماں کا نام تبلیس تھا۔ وہ بھی میرے باپ کی طرح طاقتور، بہادر اور نڈر تھی۔ جنوں کی اکثریت سرکش، شرپسند، فسادی اور جنگ و جدل کی دل دادا ہے، جبکہ نیک اور پرامن جنوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ میرے باپ نے اپنے قبیلے کے لیے بہت جنگیں لڑیں، اور ایک وہ وقت آیا کہ تمام قبائل میرے باپ کے زیر نگیں ہو گئے، اور یہی وہ وقت تھا جب ہماری قوم غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر سرکشی پر اتر آئی، یہاں تک کہ ان کے جھگڑوں، فسادات اور خون خرابے سے زمین سرخ ہو گئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کے قلع کما کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر میری قوم اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں میرے والدین سمیت زیادہ تر شرپسند جن مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور جزائر میں جا چھپے، جبکہ نیک جنوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت میں کم سن تھا اور اس تباہی پر ایک میدان میں کھڑا زارو قطار رو رہا تھا۔ میرے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا۔ وہ آسمان پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروپ نے مجھے روتے دیکھا تو زمین پر اتر آئے۔ میں نہایت حسین و جمیل تھا اور چہرے سے معصومیت بھی ٹپکتی تھی۔ انہیں مجھ پر ترس آ گیا، چنانچہ ان رحم دل فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی، اور پھر اللہ کی رضا سے مجھے گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں میری تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کر دیا گیا۔ میں بہت ذہین تھا اور محنتی بھی۔ اپنا تمام تر وقت عبادت و ریاضت میں گزارتا تھا۔ اپنے اتالیق فرشتوں سمیت سب سے بہت کم بات کرتا، اکیلا ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کے رازہائے سربستہ کو جاننے کی ناکام کوشش میں اپنا سر کپاتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میرے سرد رویے نے مجھے فرشتوں میں مغرور مشہور کر دیا تھا، لیکن مجھے اس کی فکر نہیں تھی۔ میرا ہدف تو صرف اللہ کا سب سے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے میں دن رات ریاضت و عبادت میں مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے مجھے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی علمیت اور قابلیت کی بنا پر مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر مجھے عابد کہا جاتا تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی،
چھٹے پر خازن اور ساتویں آسمان پر مجھے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو واز سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانیین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں ہفتے افلاک کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آدم کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ ابلیس اس جسم کے منہ کے اندر سے داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کا نفاذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر آدم نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ میرے تکبر، رعونیت اور بڑائی نے مجھے سجدے سے روک کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ میں ایسا نہیں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا، جا، میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک مہلت دے دی۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد
میں عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر اور رونیت کے بنا پر میری ہزاروں سالوں کی عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی اور مجھے عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ This is Ali Bhai with you and you are watching Dux Level Info۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن اور سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہو سب سے پہلے۔